بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ حضرات کے سامنے مکاتب اسلامیہ میں داخل نصاب ایک کتاب علم سائنس حصہ 5 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس سبق میں آئے ہوئے تمام سوالات کے مکمل حل، جملوں کی تکمیل اور صحیح جوڑ سب کچھ پورا آپ کو حل شدہ ملے گا، اس لیے آپ ان کو ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال نمبر 1، پودوں اور جانوروں کی نشو و نما میں خاص فرق بتائیں۔ پودے اور جانوروں کی نشو و نما میں خاص کیا فرق ہے بتائیے۔ جواب، پودوں میں نشو و نما ساری زندگی جاری رہتی ہے، ان میں نئی شاخیں، پتے، پھول اور پھل نکلتے ہیں، جبکہ جانوروں میں نشو و نما ایک مقررہ عمر تک ہوتی ہے اور ان کے جسم میں نئے اعضاء نہیں بنتے۔ انسان اور جاندار کے اندر نئے اعضاء نہیں بنتے ہیں، ہاں کچھ جاندار ایسے ہیں جن کے نئے اعضاء بن جاتے ہیں، جیسے چھپکلی۔ سوال نمبر 2، ہرے پودوں کو خود کفیل اور جانوروں کو طفیلی کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب، ہرے پودے سورج کی روشنی، پانی اور کاربن ڈائی آکسائیڈ سے اپنی غذا خود بناتے ہیں، اس لیے انہیں خود کفیل کہتے ہیں، جبکہ جانور اپنی غذا پودوں یا دیگر جانوروں سے حاصل کرتے ہیں، اس لیے انہیں طفیلی کہتے ہیں۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 3، پودوں اور جانوروں کی 5 مشترک خصوصیات بتاؤ، یعنی پودے اور جانور دونوں میں یکسانیت کیا کیا پائی جاتی ہے۔ نمبر 1، نشو و نما، جاندار بھی بڑھتے ہیں، پیڑ پودے بھی بڑھتے ہیں۔ نمبر 2، حرکت کرتے ہیں، انسان کی حرکت تو واضح ہے، جاندار کی حرکت تو واضح ہے، لیکن پودے بھی حرکت کرتے ہیں، جیسے کہ آپ لوکی کے درخت میں دیکھیے تو اس میں دھاگا نکلتا ہے، تو دھاگا کو کہیں لپیٹ دیجئے تو اس کے سہارے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، حرکت ہی کی بنا پر وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ نمبر 3، غذا کی ضرورت، خوراک کی ضرورت اس طرح جاندار کو ہے، ایسے ہی پودوں کو بھی ہے۔ نمبر 4، سانس لینا، جاندار بھی سانس لیتے ہیں، پودے بھی سانس لیتے ہیں۔ افزائش نسل، دونوں اپنی نسل بڑھاتے ہیں، جاندار کے بارے میں تو معلوم ہی ہے، درخت بھی اپنی نسل بڑھاتے ہیں، ان کے اندر بیج ہوتا ہے، بیج کے ذریعے سے اپنی نسل بڑھاتے ہیں۔ خالی جگہوں کو پر کرو، کتاب میں آیا ہے خالی جگہوں کو پر کرو۔ نمبر 1، جانوروں میں نشو و نما کیا بھرنا ہے؟ نشو و نما ایک مقررہ عمر تک ہوتی ہے۔ نمبر 2، پودوں کی پتیاں کلوروفل کی وجہ سے ہری دکھائی دیتی ہے، اس دوسرے نمبر پہ کلوروفل بھرنا ہے۔ نمبر 3، مچھلیوں میں سانس لینے کے لیے گلفڑے پائے جاتے ہیں، نمبر 3 پہ گلفڑے بھرنا ہے۔ نمبر 4، گیسوں کے لین دین کے لیے پتیوں کے نیچے کی سطح پر اسٹومیٹا پائے جاتے ہیں، یعنی پتیوں کے نیچے کی سطح پر چھوٹے چھوٹے سوراخ پائے جاتے ہیں۔ آگے دیکھیے پودوں اور جانوروں سے مختلف، پودے جانوروں سے مختلف ہوتے ہیں، پودے جانوروں سے مختلف ہوتے ہیں، مختلف بھرا جائے گا۔ آگے دیکھیے نمبر شمار محرک حساس اعضاء، روشنی کس اعضاء سے معلوم ہوتا ہے؟ آنکھ کے ذریعے۔ ذائقہ زبان سے، مہک ناک سے، سننا کان سے ہوتا ہے، اور ٹھنڈا گرم جلد معلوم ہوتا ہے۔ زبان قوت ذائقہ ہے، ناک قوت شامہ ہے، کان قوت شامہ ہے، کان قوت سامعہ ہے، جلد قوت لامسہ ہے۔ چلیے تو آسان ہے، کوئی مشکل نہیں۔ صحیح کے سامنے صحیح اور غلط کے سامنے غلط کا نشان لگاؤ۔ الف، پودے اور جانوروں دونوں حرکت کرتے ہیں، یہ کیسے؟ یہ استاد آپ لوگوں کو کلاس میں سمجھائے ہوں گے، میں نے بھی سمجھایا ہے۔
پودے سانس میں کاربن ڈائی آکسائڈ گیس لیتے ہیں؟ نہیں، سانس میں کیا کرتے ہیں؟ آکسیجن لیتے ہیں۔ جیم، جاندار اور پودے دونوں سانس لینے کے لیے آکسیجن گیس لیتے ہیں؟ جی ہاں، صحیح کا نشان لگا ہوا ہے۔ دال، پودے فوٹوسینتھیسس کے فعل میں کاربن ڈائی آکسائڈ گیس لیتے ہیں؟ صحیح ہے، تھیسس ہے، یہ کیا ہے؟ تھیسس۔ ہاں دیکھیے، فوٹوسینتھیسس کے فعل میں کاربن ڈائی آکسائڈ گیس نکلتی ہے؟ نہیں۔ مندرجہ ذیل کے صحیح جوڑ بناؤ: سورج کی روشنی، فوٹوسینتھیسس، میڈک انڈا دینے والا، انسان بچہ دینے والا، چھوئی ہوئی حساس۔ خالی جگہوں کو بھرو: دیکھیے جو خالی جگہ میں نے بھرا ہے اس کو ریڈ کر دیا ہے تاکہ سمجھنے والے آسانی سے سمجھ سکے۔ جانوروں میں نشو و نما ایک مقررہ عمر تک ہوتی ہے۔ بات، پودوں کی پتیاں کلوروفل کی وجہ سے ہری دکھائی دیتی ہے۔ مچھلیوں میں سانس لینے کے لیے گلپھڑے پائے جاتے ہیں۔ جو بھرا گیا ہے وہ ریڈ ہے۔ گیسوں کے لین دین کے لیے پتیوں کے نیچے کی سطح پر چھوٹے چھوٹے سوراخ پائے جاتے ہیں۔ اب مندرجہ ذیل کو پورا کروں۔ پودے جانوروں سے مختلف ہیں کیونکہ پودوں میں نئے اعضاء نکلتے ہیں جبکہ جانوروں میں نئے اعضاء نہیں نکلتے۔ ہرے پودے خود کفیل ہوتے ہیں جبکہ جانور طفیلی ہوتے ہیں، دوسروں پر انحصار کرتے ہیں۔ پودوں میں تاعمر نشو و نما ہوتی ہے اور جانوروں میں ایک مقررہ عمر تک نشو و نما ہوتی ہے۔ سبق نمبر 1 مکمل ہوا۔ آئندہ آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی جلد از جلد سبق نمبر 2 لے کر بھی حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے